إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ سامعین محترم، جب کوئی مسلمان بھائی یا بہن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس مرنے والے یا مرنے والی کا زندہ مسلمانوں پر حق ہے کہ وہ اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ جیسے ویسے اسلامی معاملات میں ہم مسلمان سستی کا شکار ہیں، ویسے ہی ہم نماز جنازہ کی ادائیگی میں بھی حد درجہ کی سستی برتتے ہیں۔ بہت سے ایسے جنازہ پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں نماز جنازہ کا مسنون طریقے کا بھی علم نہیں ہوتا، وہ صرف حاضری لگوانے کے لیے جنازہ میں شریک ہوتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ ازحد ضروری ہے کہ ہم نماز جنازہ کا طریقہ اور نماز جنازہ میں جو دعائیں مسنون پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد کریں، اور اپنے کسی عزیز رشتہ دار کی نماز جنازہ یا کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھیں تو خلوص دل سے وہ دعائیں کریں۔ نماز جنازہ کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ تر روایات میں 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھانا ثابت ہے۔ ویسے صحیح مسلم کی ایک روایت میں 5 تکبیرات بھی ثابت ہیں، مگر 4 تکبیرات کی زیادہ روایات ہیں، زیادہ اسناد سے ہے، اس لیے عام معاشرے میں بھی 4 تکبیرات ہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم علیہ السلام کا 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھانا صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو کل 4 تکبیرات ہوں گی۔ پہلی تکبیر کے بعد بعض احباب عام نماز پر قیاس کرتے ہوئے ثنا کی اجازت دیتے ہیں کہ ثنا پڑھی جائے گی۔ ویسے نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام سے صراحتاً نماز جنازہ میں ثنا پڑھنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بس عام نمازوں پر اس نماز جنازہ کو قیاس کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی ثنا پڑھی جائے گی۔ مگر یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ بعض احباب ثنا پڑھتے ہوئے وجل ثناء کا اضافہ کرتے ہیں جو کہ کسی سند سے ثابت نہیں، تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ کم از کم اگر پڑھنی بھی ہے تو وہ مکمل جو دعا ہے اسی انداز میں بغیر اس میں تغیر و تبدل کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ جنازہ میں پڑھنا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ امام بھی پڑھے گا، جنازہ پڑھانے والا بھی پڑھے گا، اور پیچھے جو نماز جنازہ ادا کریں گے ان کو بھی سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سورہ فاتحہ جو پڑھی ہے اس کے متعلق بتلائیے، تو انہوں نے کہا انہ حق و سنہ، کہ یہ بالکل درست بات ہے اور سنت ہے، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، لہذا سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی، اور اس کے بعد کوئی سورت چھوٹی یا پھر قرآن کریم کی چند آیات، اس کے بعد دوسری تکبیر کہی جائے گی۔ سنن بہقی کی روایت کی روح سے دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ درود پڑھا جائے گا۔
پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی، اور تیسری تکبیر کے بعد جو مسنون دعائیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھی جائیں گی۔ ان کے بعد آخری چوتھی تکبیر کہنے کے بعد سلام پھیرا جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح اسناد سے نماز جنازہ میں ایک طرف تھوڑا سا جو ہے وہ مڑ کر ایک سلام کرنا بھی یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، وہ بھی درست ہے، اور عام نماز کی طرح دونوں طرف سلام نماز جنازہ کے بعد یہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، یہ بھی درست ہے۔ دونوں میں سے جو طریقہ اپنایا جائے وہ درست ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ چاروں تکبیرات کہتے وقت رفع الیدین بھی کی جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام سے نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا جو ہے وہ صحیح اسناد سے ثابت ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں صحابہ کرام سے تابعین سے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ نماز جنازہ میں بھی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنے کے قائل و فاعل تھے، لہٰذا ہمیں بھی جس طرح سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے، اسی طرح ہر تکبیر کے ساتھ جو ہے وہ رفع الیدین بھی ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز جنازہ کے متعلق فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، تو ہمیں وہ ساری مسنون دعائیں جو آسانی کے ساتھ ہم یاد کر سکتی ہیں وہ یاد کرنی چاہیے، اور خلوص دل سے میت کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، جس کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ اور یہ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں ان میں اکثر الفاظ وہ میت کے علاوہ باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ ہم سب، ہماری آل اولاد، عزیز رشتہ دار جو زندہ ہیں یا جو پہلے فوت ہو چکے ہیں، جو ہم کسی کی نماز جنازہ میں دعائیں مسنون پڑھتے ہیں وہ ان تمام کے لیے بھی ہوتی ہیں، لہٰذا اس نیت سے یاد کریں کہ جب بھی ہم جنازہ پڑھیں گے تو جو ہم دعائیں پڑھیں گے وہ ہمارے مرنے والے یا ہمارے زندہ جو دنیا میں موجود ہیں وہ ان تمام کے لیے بھی ہم دعائیں کر رہے ہوتی ہیں، اس لیے وہ دعائیں اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔